عربی زبان میں سسرالی رشتوں کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے مساہرت کی، لیکن یہاں پہ فقہ حنفی نے چند ایک ایسے خطرناک مسائل بتائے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، پرچیوں کے ذریعے بھی، ہماری اکیڈمی میں فون کر کے، تو میں چاہ رہا ہوں وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، بعض سائیکو بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارا رشتہ باقی رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یا نہیں رہا، وہم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ کو یہ بنیادی مسئلہ مل جائے گا. بہار شریعت اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب نے لکھی، انہوں نے بھی یہ لکھا مسئلہ. یہ فقہ حنفی کا مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کا مسئلہ ہے، اور بلکہ شادی شدہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نا اکثر یہ مسئلہ وہ خود سے بتاتے ہیں، کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا پہلے خود ڈالتے ہیں. جس طرح ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی کتے کے ساتھ یہ کر لے، کوئی بکری کے ساتھ کر لے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوتا. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ان درس نظامی کے کورسز میں یہ پڑھاتے ہیں، تو کسی کے دماغ میں نہیں بھی آنا نا تو وہ چیزیں آ جائیں. اس طرح نا یہ شادی شدہ لوگوں کو نا یہ دماغ میں ڈالتے ہیں کہ جی غلطی سے اگر کوئی مرد رات کے وقت اٹھا اور اس کا شہوت والا ہاتھ بجائے اپنی بیوی کے اپنی بچی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی، 3 طلاقیں، اور دوبارہ شادی بھی نہیں ہو سکتی. لو صاحبوں، غلطی سے بھی، سرکار جان بوجھ کے نہیں، یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غلطی سے. مجھے بتائیں یہ قرآن و سنت کا مزاج ہے کہیں پہ کہ غلطی سے بھی ہو جائے؟ اس سے وہ مساہرت کا رشتہ بتاتے ہیں. اس طریقے سے اگر کسی داماد نے اپنی ساس کو ہاتھ لگایا اور ایگزیکٹلی اس وقت کوئی گندا خیال اس کے دماغ میں آیا تو اس کی اپنی بیوی اس سے فارغ ہوگی ہمیشہ کے لیے. یہ کوئی اس سے غلط کام کی بات نہیں ہو رہی، صرف ٹچ کرنے کے اوپر. اس سے بھی خطرناک مسئلہ، کسی سسر نے اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کو ایک ظاہر اس کی بچیوں کی جگہ محرم ہے، ہمیشہ کے لیے محرم ہے، ایون وہ طلاق بھی دے دے اس کا بیٹا تب بھی محرم ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت. اگر اس کے سسر کی نیت اس وقت خراب تھی ہاتھ لگاتے ہوئے صرف، تو وہ بہو اس کے اپنے بیٹے کے حق سے نکل گئی. وہ بیٹا بیچارہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے، وہ طلاق کا اختیار بیٹے کو تھا، سسر نے پکڑ کے تو وہ بہو فارغ کروا دی. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. فقہ حنفی والوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جو فقہ حنفی کے جو باپ پریشان ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری بہوؤں کے پیچھے پاگل ہوئے میں اور اس کو طلاق نہیں دیتے ہیں، تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تسی بسم اللہ کرو تو اڑی فقہ تے فارغ ہو جائے گا، تو اڑا پتر باہر ہوئے گا تو صرف ہاتھ لال ہوتے فارغ. یہ میں مذاق اس لیے اڑا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بزرگوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے. لو سامو ہن من دسو کہ میں ہوں اے کیا کراں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یا اے کیا کراں کہ بابے تے بڑی پیڑی شاہ جائے. ان کو نواں شعر میرے کو کٹاڑا ہے انہوں نے. اب یہ وہ مسائل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کوئی سسر بہو کو اس طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ لعنت کمار ہے. اس کے بیٹے کی طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. استغفر اللہ تو بولی. اگر یہ مسائل اسی طریقے سے تھے تو سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہوتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ بتا دیے ہیں کہ یہ حرمت والے رشتے ہیں، ان میں بھائی یہ آپ کے جو بنائے ہوئے رشتے ہیں نا یہ کوئی نہیں آتے. جھوٹی اور جعلی گھڑی ہوئی روایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ مسئلے اخذ کیے. اسی لیے پھر امام بخاری نے ان کی مٹی پلیت کی ہے فقہ حنفی والوں کی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول لیا سورہ النساء کی آیت نمبر 23 جس میں محرمات ابدیہ آئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. یہ محرمات ابدیہ والی جو آیت تھی اتنی دفعہ آئی ہے، تو میں نے ویسے پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اگر مجھے موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو، لیکن اب چونکہ یہ اتنی دفعہ بیان ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے میں کور کر دوں. اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائیوں کی بیٹیاں. اور اسی میں اجماع امت ہے کہ ان کی آگے جو بیٹیاں ہیں نا وہ بھی حرام ہوگی. وہ مجھ سے ایک ویڈیو میں غلط اجتہاد ہوا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا تھا پوری تحقیق کر کے، کیونکہ میں نے اس کو غلط قیاس کیا تھا
کہ چونکہ اس کا اب آگے باپ ڈفرنٹ ہو جائے گا تو شاید وہی اینالوجی بنے گی جو آپ اپنی کزن میرجز میں کر سکتے ہیں. پھر مجھے ایک مولانا اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں کاشف بھائی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے یہ مسئلہ، تو آپ اس پہ تحقیق کریں. میں نے کہا کوئی حدیث، ان کا حدیث تو نہیں. پھر میں نے مختلف علماء سے پوچھا، شیعہ سے بھی، سنیوں سے بھی، سب نے کہا حدیث کوئی نہیں، یہ اجماع امت سے ٹرانسفر ہوا ہے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھتیجیاں اور بھانجیاں جو ہے نا، ان کی اولادیں بھی آپ کی بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، اگرچہ ان کی آگے جو اولادیں ہیں وہ کسی اور مرد سے ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ قیامت تک جتنی اولاد ہے نا اسی طریقے سے حرام ہوگی جس طرح آپ کی اپنی پوتے پوتیاں اور آگے نواسے نواسیاں اسی طریقے سے. تو تمہاری بھتیجیاں وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو دودھ کے رشتے میں ہیں. یہ وہ آ گیا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعت کے رشتے میں، یعنی جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی جو ساس ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس کی جو ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرمت والا رشتہ ہو گیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بچیاں جو تمہاری عورتوں کی ہیں اور تمہاری پرورش میں ہیں. یعنی ایک عورت جس کی بچیاں تھی، اس نے دوسری شادی آپ کے ساتھ کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، تو پہلے خاوند سے جو اس کی بیٹیاں ہیں نا وہ اب آپ کی بیٹیوں کی مانند ہیں کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ آپ نے شادی کر لی. تو یہ اس کا ذکر ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے کیس میں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، ان کی جو پہلے خامدوں سے بچیاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، صرف زبانی کلامی رشتہ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق ہو گئی، تو اب جو اس کے پہلے خامند کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں کیونکہ آپ نے ان کی اس والدہ کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر اس حوالے سے کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہوئی ہوئی ہیں ان کی بیویاں، یعنی تمہاری جو بہو ہیں وہ بھی تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جس طرح بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں حرام ہے، خواہ وہ ڈائریکٹلی اس کی اپنی ماں ہو یا رشتے میں جو ماں، اسی طریقے سے آپ کے بیٹے نے جس کے ساتھ صحبت کی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب آپ کے اوپر حرام ہوگی، وہ بھی آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے، یعنی آپ کی بہو. یہ وہ 12 رشتے آئے اور پھر ساتھ آیا ایک ٹیمپرری طور پہ جو حرمت والا رشتہ ہے جو پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا کہ تم 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح والا معاملہ کرو. یہ اب عارضی ہے، اگر آپ کی بیوی فوت ہوگی تو آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت کوئی اپنی سالی کے ساتھ اور بیوی کو رکھتے ہوئے شادی نہیں کر سکتا. یہ وقتی طور پہ حرام ہے. اگر وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد شادی ہو سکتی ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے تم سے کوئی غلطی ہو چکی اس پہ معافی مانگو اور وہ سارا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا اسے ختم کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 شروع ہوتا ہے. پھر پارہ نمبر 5 کے سٹارٹ میں بھی ایک اور رشتہ بھی بیان ہوا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے مرد کے عقد میں. یہ بھی ٹیمپرری طور پہ ہے، اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکتے. اب یہ جو ذکر آیا کہ 2 بہنوں کو آپ ایک نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے، یکے بعد دیگرے کر سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، نبی الاسلام کی 2 اپنی حقیقی بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں تھیں. اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذو النورین، 2 نوروں والا، یعنی نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور. آپ کی بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں اور بہت بڑی فضیلت ہے، کسی اور شخص کے حق میں یہ فضیلت نہیں ہے. ہمارے علم میں تو پلانٹ ارتھ پہ ایسا کوئی اور خوش نصیب کسی بھی امت میں نہیں ہے کہ وقت کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں آئی ہوں. یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن بیک وقت نہیں اکٹھی ہو سکتی.
اچھا قرآن میں اتنا ہی ذکر تھا، اس کی ایکسٹینشن پھر نبی علیہ السلام نے کی ہے، بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کسی مرد کے ہاں، اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی وقت میں کسی عورت سے اور اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، یا تو اس کی پھوپھی سے شادی کریں یا اس سے کریں، ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کی بیوی مر گئی، اس کی پھوپھی سے کر سکتے ہیں، یا وہ مر گئی اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں، اس طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ کو ایک فارمولہ پتا چل گیا، اور وہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، وہ کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا قرآن میں تو آیا کہ دو بہنیں کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دو بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ بہن بھائی بن گئے نا۔ تو کیا بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو بس یہ فارمولہ بن گیا کہ اب یہ دو عورتیں ہیں، یہ اکٹھی کسی تیسرے مرد کے ہاں نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی مرد اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے، اس میں آیا کہ وہ تو حرام ہے۔ اب اس مرد کی جگہ آپ عورت تصور کر لیں، یعنی وہ بھتیجی اور وہ پھوپھی، وہ کسی تیسرے مرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خالہ اور بھانجی میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، یعنی یہ خالہ اور وہ بھانجا ہو گیا، کیا خالہ اور اس کا بھانجا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ تو اب اگر اسے آپ بھانجی تصور کریں تو یہ دو عورتیں بھی کسی ایک مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک سمپل فارمولہ ہے، اور یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کبھی پوچھ لے تو اس کے لیے، ادروائز اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا معاشرے میں، یہ تو اسٹیبلش ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی ایک کمپلیکس کیس آ جائے تو آ جائے، ادروائز عموماً اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے سے رشتے چلا رہا ہو اور شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو بے نمازی بھی ہے نا، وہ بھی نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہے نا وہ علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جنازہ بھی اینڈ پہ علماء نے ان کا پڑھانا ہوتا ہے۔ باقی آگے پیچھے بے شک مسجد کا منہ بھی نہ دیکھیں، لیکن کم از کم جو ریچولز ہیں، رسومات، بس یہ دین ریچولز کا ہی نام رہ گیا، تو اس میں بلکہ یہ آپ کو زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو نظر آئیں گے۔ نماز ایک نہیں پڑھتے ہوں گے اور نکاح طلاق کے مسائل اتنی وہ شوق سے پوچھ رہے ہوں گے اور اتنے ڈر ڈر کے پوچھ رہے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنا پرہیزگار آدمی ہے، اور پرہیزگاری ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھی کبھی۔ لوگ اپنا مسلک بدل لیتے ہیں، کٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں، جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے آتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو لکھوایا جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، اور وہ اہل حدیث بس صرف اس مدرسے کے گیٹ کے اندر ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہی کہتے ہیں نجدی۔ تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں۔ وہ جس طرح حنفی دیوبندی بریلوی حلالہ کرواتے ہیں نا، تو یہ اہل حدیث حرامہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ کٹھی 3 طلاقیں واقع ہوگی بھائی، اب دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بالکل اہل سنت کا اتفاق ہے، ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کو بریف کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں۔ ہماری اکیڈمی میں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی چونکہ جوڈیشری کا کیس ہے، آپ علماء کے پاس جائیں، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور ان سے ریٹن میں فتویٰ لیں۔ ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے بھی نا، تب بھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں نا، دوسری پارٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس طرح کے جب نکاح طلاق کے مسائل ہوں، دونوں پارٹیاں کسی عالم کے سامنے بیٹھیں، دونوں کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں، پھر کسی مسئلے تک پہنچا جائے گا۔ نکاح کے کیس میں کیا فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اس عورت سے شادی کرنے لگا ہوں تو بس اجازت ہے جی؟ باقاعدہ پوری سرمنی کی جاتی ہے، گواہ بٹھائے جاتے ہیں، نکاح رجسٹرار بلایا جاتا ہے، ایک خطیب آتا ہے جو نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے۔ طلاق کے مسائل فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے۔ اس طرح فون پہ نہیں مسئلے پوچھے جاتے۔ جن کا بھی مسئلہ ہو بھائی، جس مسلک میں آپ تھے انہی کے پاس جائیں، انہی کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور فتویٰ لیں۔ یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے ہمیں جو ہے اس معاملے میں آزمائش میں مبتلا نہ کیا کریں۔ ہم اگر مسئلہ بتائیں گے بھی تو وہ صرف مسئلے کے طور پر ہوگا، اس کے اوپر آپ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو دوسری پارٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے فتوے والا معاملہ ویسے بھی ریٹن میں ہوگا، اور ریٹن والا جو اتھارٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے، نہ ہم اسے پریکٹس کرتے ہیں، ہم صرف دینی مسائل بتاتے ہیں۔ ریٹن میں فتووں کے لیے آپ علماء جو ہیں ان سے رابطہ کریں جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو لکھ کے پورے شواہد کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دیں گے۔ جو آج کی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں الارمنگ ہے، پلس ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اس فیلڈ کے لوگ بھی قرآن و سنت پہ آ کے بات کر سکتے ہیں اگر وہ محنت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے، اتنا بیسک نالج حاصل کرنا کہ جس سے آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔
ظاہر ہے اس کا سورس علماء ہی ہوں گے، دینی کتابیں ہی ہوں گی، وہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد بکش مسلمان بنتے ہوئے نہ صرف اس کے اوپر خود عمل کریں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. تو اس لیے میں انجینئر سال لکھتا ہوں، دھوکہ نہیں کسی کو دیتا، میں بتاتا ہوں کہ یہ میری ڈگری ہے، میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوں علماء کے کسی مدرسے سے. اور الحمدللہ آج کے دور میں تو یہ فخر کے لیے بھی ہے چیز. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ جو مدارس کی ڈگری ہیں وہ فرقوں کی ڈگری ہیں. اگر میں مولانا مفتی لکھوں گا تو پھر وہ اگلی بات شروع ہو جاتی ہے یہ کون سے فرقے کا ہے، اس نے ڈگری کہاں سے کی، اس کے استاد کون سے ہیں. پھر وہ اس طرح ایکویشن بنا کے نا اگلے بندے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اچھا یہ اس کا ماننے والا ہے، بھئی یہ تو کسی اور فرقے کا. تو میں نے ان چیزوں کو دور کیا، قرآن و سنت کے دلائل پبلک کے سامنے رکھے، اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 6 سال میں یہ ٹیک آف پوزیشن پہ کام آ گیا. 2017 میں جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اس کے بعد مین میڈیا میں بھی ڈسکشن شروع ہوگی، اور الحمدللہ دن بدن یہ کام پھیل. دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دین میں آسانی والا معاملہ، یہ علماء نے جان بوجھ کے پبلک کو بتایا نہیں ہے. جن کو پتا تھا، میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو چونکہ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے، ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہیں، یہ نقال ہیں. یہ نقال ایک باقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے، جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. مفتیاء اور علماء جو واقعی جینون قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں مسائل کو، بہت کم لوگ ہیں. تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہیں، ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے. صحیح. میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں. حالانکہ اہل حدیث جو ہے وہ بکش مسلمان ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے، کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. G11 میں ان کی مسجد ہے، تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے. اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً؟ ان کا نہیں، بالکل یہ تو رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا، تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی، حرج باقی نہ رہے، اور نمبر 2، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. صحیح. اچھا، یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637. اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے، باب باندھا گیا ہے، اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے، نبی الاسلام نے تو جمع کی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں، میں بھی جمع کر لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا، تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں، نمازیں جمع کرتے ہیں. لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے. عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کرے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں، ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے، صحیح، درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے. حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں، اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود. یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے. اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں، جس طرح آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے. اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں، ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں. 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت. اگر شہر سے باہر نکل گئے وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں، 2 ظہر 2 عصر. اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے.
اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے. اسے پتا چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھے، اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں. انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہے، کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اسے لو. دیکھیں نبی علیہ السلام کی مینٹالٹی دیکھیں. اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹانشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا، اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو نبی علیہ السلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں. سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں، میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے، یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں. باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا، میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں، اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا. میں نے یہ کلچر توڑا ہے. میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے. تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو، یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات، عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے. آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے، تم کو بھی تم کہا جاتا ہے. لو جی کام ہی ختم ہو گیا. اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا یا فرماتا ہے کہنا ہے، اور لڑتے رہو. ٹھیک ہے، عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے، صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا، وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. مثلا حضرت ابوبکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر، اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے. وصال بھی عربی کا لفظ تھا، وفات بھی عربی کا لفظ تھا. انہوں نے کہا مر گئے. فإن محمدًا قد مات، بے شک مر چکے. اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے، اپنے الفاظ. اور پھر تھیوریٹیکل، صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے. محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ. تو یہ ساری مت توڑ دیے جی. ساری ینگ جنریشن دیکھیں، میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے. سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا. ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے. ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے. آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا، ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں. تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں، آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جی. جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے، غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا، اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا، یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کرے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے.
میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا. زیر ناف بالوں کو کاٹنا, انڈر شیو, اس طرح کے آپ مختلف ٹاپکس لکھیں, میری ویڈیوز موجود ہیں, ملینز میں ویوز ہیں ان کے, اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچائی ہے. آج کے دور میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس طرح کریں. بچوں کو ٹرین اس طرح کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نالج حاصل کریں. جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اوریجنل بکس ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ فزکس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلاں جگہ سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے. اور آخری بات, جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے, خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے, ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی. ماں باپ اگر خود سگریٹ پیئیں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہے سگریٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے. آپ نے پریکٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے. اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا, ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں, اور فورم موجود ہے. ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, آپ اٹیچ کریں. آج کل تو یقین کریں بچوں کو پالیٹکس کا, سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں, خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی. نواز شریف کے بتانے میں تو نہیں سمجھ آ رہی تھی, سوائے چند لوگوں کے. تو ہر شر میں سے خیر نکلا ہے. اس میں جو ایکسٹریم ایک 9 مئی والا ایشو ہو گیا وہ الگ سے چیز ہے, ظاہر یہ چیزیں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایجوکیشن ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا. دیکھیں شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے, اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی, اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں, کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی, اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک, میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈز صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈز اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہے. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا, اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو, تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کف کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے,
فائنینشل. ہاں ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ غریب تھا, نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر, وہ اور غریب ہو گیا, پھر کہا دوسری شادی کر اور غریب ہو گیا, تیسری, جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گڑھی ہوئی روایتیں. اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں, نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں آپ کی بیٹیوں کے حق مہر آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق مہر رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے, آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق مہر ہیں تو دیے ہیں نا لوگوں نے, اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے, کم رکھنا چاہتی ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے, تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت کس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے, لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ, یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے. عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. ہاں اب ایک بچہ نوکری لگ گیا, کمانا شروع ہو گیا, اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا, وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا. الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں کمرہ لینا پڑتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے. پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے, جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں, اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے, لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, وہ اون کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں تو وہ اللہ معافی دے اس سے بڑی ڈین کوئی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ امپائر شیئر ہو جاتی ہے. یہ بالکل جذباتی بات ہے کہ ماں باپ نے کہا تو طلاق دے دو. اسلام کے ظلم کے نظام کے اوپر چل رہا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. سب سے ناپسند. ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے, یعنی وہ شادی کی وہ نہ مرد نکل آیا یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے, نشہ کرتا ہے, پہلے نہیں پتا تھا اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا, تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی, بالکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے. تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا ہے. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا, لیکن ناپسندیدہ. اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا, فلاں سے فلاں کروایا, چوری کروائی, بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے, کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی, وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا, مینٹل بارڈرز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں, بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں کہ طلاق دے دو, تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ. اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں, تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے, وہ گھر پہ نہیں تھے, کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک, اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی, یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے.
بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ ہے, وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے, وہ نہیں نبھ تھی, اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا, لیکن نبی اسلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں, کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے, سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا, حضور نے بیویوں کو نہیں کہا, آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں, ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے, بعض جگہ پہ عورتیں بھی, زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے, تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے, اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا, تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے, عورت کا بھی رائٹ ہے, لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں, اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل ہاں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے, یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے, ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس, تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں, وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے, کہ یہ تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے, وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں. لیکن پہلی شادی جو ہے, جو کنواری عورت کی ہے, وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا, بڑا بھائی, اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا, وہ پتہ کروائیں گے. عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتا چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں, لیکن ماں باپ کو قائل کر کے, اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے, یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا, ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر انہوں نے تو انہیں نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں, وہ ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلیں. بالکل صحیح, اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں, آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا 99.9%, میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو لو میرج تھی, ہاں جی لو میرج تھی, مجھے پتا چل جاتا ہے. کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر سارا لو نکل جاتا ہے, پھر لو نو لبدے پھرتے رہے, اور لو نہیں پھر لبدا. لیکن ارینج میرج میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کرٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا, اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں, تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں. لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سنبھال, تو لے آندی سی, ٹھیک ہے, ساڈے کو پوچھیا سی, میں تے وہ لے کے آنی سی, پھر تکتا ہے تو کتنی فرما بردار ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے, دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے, اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں. ہاں, لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں.
یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے. شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کریں, آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. نکاح متع جائز ہے؟ نہیں جی, نکاح متع ہو اہل تشیع کے ہاں جو پایا جاتا ہے, یا جو اہل حدیث وہابیوں کے ہاں عرب میں نکاح مسیار, اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں. یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, عرب کے اندر ایک کلچر ہے کہ بوڑھی عورتیں بغیر خامند کے نہیں رہتی, وہ اپنے لیے ایک سیکیورٹی فیل کرتی ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ منسوب ہو. یہ وہاں کا کلچر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ, پوتے پوتیوں کے ساتھ, نواسے نواسیوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں. لیکن وہاں پہ تو ایون 60-70 سال کی عورت, 60 سال کا تو میرے علم ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدت کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگوں کی طرف سے. اچھا, اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا, لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگولرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے. کبھی میں 4-5 مہینے بعد, سال بعد آ جایا کروں گا, تم پہ میرا نام بھی رہے گا. اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے. بالکل تو اس طرح کا جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے. لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا, وہ پھر متع ہو جائے گا. اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو, جس طرح بعض علماء عرب نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں, جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں, وہاں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ایک شادی کر لیں, اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہیں, جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کے خود سے کوئی اور شادی کر لینا. متع چاہے 1 رات کا ہو چاہے 5 سال کا ہو, مسیار کی شکل میں, یہ دونوں حرام ہے. اسلام نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے. خاندانی نظام متع کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا. ہاں اوائل اسلام میں تھا, وہ تو کئی چیزیں تھی, شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے حرمت تک پہنچایا. آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متع حرام ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے, کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا, اور جو اس طرح کا نکاح متع ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اوریجنل تصور ہوگی, اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں وراثت بھی جائے گی. بالکل یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی پسند آئی تو 1 رات کا نکاح کر لیا. اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا میں بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے 1 ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے. دنیا میں میاں بیوی بچے ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں, ان کی تربیت کریں, وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اسلام میں شادی ایک ہی ہے, 4 کی اجازت ہے. نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ, 24 سال تک دوسری بیوی نہیں کی. یہ جو آپ کی بات کی شادیاں دین کی حکمت کے تحت, یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادیاں, زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے 24 سال تک. دیکھیں ایک شخص 52 ایئرز کا ہو گیا, اب آ کے وہ آخری 10 سالوں کے اندر بقیہ کی شادیاں کر رہا ہے. اس نے اپنے گولڈن پیریڈ تو جوانی کا گزار دیا ایک عورت کے ساتھ, یہ بتانے کے لیے کہ شادی نبی اسلام نے ایک ہی کی ہے. ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں, اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی. یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں, ان سے پوچھا نبی اسلام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 1 شادی. وہ جو شادی ہیں وہ بات کی ہیں. قرآن میں بھی آیا کہ 4 کی اجازت ہے, اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے. دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کو آن کرتا ہے نا, عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ, ایون جو سوکنوں والا یہ سارا معاملہ ہے, نبی اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو, افورڈ بھی کر سکتے ہو, جو لوگ بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, انہیں ایک شادی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاز کو دینی چاہیے. میں تو اپنے اس ماڈرن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب 1 شادی, مولانا طارق جمیل صاحب 1 شادی, ٹھیک ہے, اچھا مولانا اسحاق صاحب 1 شادی, آپ اندازہ کریں, مولانا مودودی 1 شادی. یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور تو اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی جنہوں نے 4 شادیوں کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی, وہ اکیلی بیوی ہے ان کی. پاسبل نہیں ہے. جو بڑی کاز کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے یہ نئے بکھیڑے کھل جائیں گے. غامدی صاحب 1 شادی, غامدی صاحب کی وائف جو ہے, آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کے یار ایک طرف اتنا انٹلیکچوئل آدمی, انہوں نے ایک پینڈو عورت کے ساتھ اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. ہاں جس بندے نے کوئی بڑا موٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا,
اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادی افورڈ کر سکتا ہے، ضرور کرے، ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین 4 شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اجازت ہے، یہ فرض نہیں ہے، اجازت ہے. جو اصل شادی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پہلی شادی ہے. دیکھ لیں جو دوسری شادی کرتے